ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں، عالم دین بھی ہیں، بے مثال ہیں، حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک کتاب ہے الانسان الکامل، اس میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم افضل العالم و اشرف الخلق بالاجماع۔ تمام امت مسلمہ کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالم میں سب سے افضل، تمام مخلوق میں سب سے بہتر، اشرف ہیں۔ اجماع کا مطلب قرآن حدیث کے بعد والا درجہ اجماع تو ہے، مگر اجماع قرآن اور حدیث کے معنی یا پھر قرآن پاک کی کوئی آیت اور حدیث کے معنی پر ہوتا ہے، کسی اور چیز پر نہیں ہوتا۔ تو اجماع کا مطلب وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اجماع کا معنی وہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث پاک کا یہ معنی کہ حضور سب سے افضل، سب سے اشرف ہیں، یہ معنی پر بھی اتفاق اور اجماع ہوا ہے۔ تو خیر، حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک اور آپ کی ذات پاک کو ذات الہی کے نور سے بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات الہی کے نور سے بنایا، اور باقی انبیاء و اولیاء، صحابہ و اہل بیت کو صفات الہی کے نور سے بنایا۔ تو ذات الہی کے نور سے حضور بنے، صفات الہی کے نور سے باقی مخلوقات بنی۔ تو جو ذات پاک یعنی حضور کی ذات اللہ کی ذات کے نور سے بنے، ذات صفت سے افضل ہوتی ہے، تو حضور کی ذات بھی کل مخلوقات سے افضل ہے۔ تو یہ حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ 500 ساڑھے 500 سال قدیم بزرگ ہیں، آپ ملک عرب کے عالم دین ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب الانسان الکامل میں یہ لکھا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، انہو مخلوق من نور الذات الالہیہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کے نور سے بنے ہیں، وما سواہ فانما هو مخلوق من انوار الاسماء والصفات، اللہ کے اسماء و صفات کے نور سے باقی مخلوقات بنی ہیں۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات، حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فضیلتوں اور عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بنیادی یہ اہل اسلام کا عقیدہ بھی ہے۔ تو اس عقیدے کو اس انداز میں آپ نے بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اے لوگوں، میں نے تمام اخلاق کو پورے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضور دنیا میں تشریف لائے تاکہ سب کے اخلاق پورے کر دیں، یعنی حضور کے آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے اخلاق بھی پورے نہیں تھے۔ دنیا کے اخلاق، انسان کے صفات اور ساری کائنات میں تمامیت، چاہے وہ دین اسلام کا تمام ہونا ہو، اخلاق کا تمام ہونا ہو، علم کا پورا ہونا ہو، اور صفات کا پورا ہونا ہو، کسی کی ذات کا پورا ہونا ہو، دنیا میں جو مخلوق بھی پوری بنی ہے حضور کے آنے کے بعد پوری بنی ہے۔ حضور سے پہلے کوئی چیز تمام نہیں تھی۔ نبوت و رسالت بھی حضور کے آنے پہ تمام ہوئی۔ رب کی معرفت بھی جو بندوں کو حاصل ہوئی، حضور کے تشریف لانے سے پہلے مخلوقات میں، امتیوں میں تمام معرفت نہیں تھی۔ نبیوں میں معرفت امتیوں کے بمقابل تمام تھی، مگر حضور کے مقابل تمام نہیں تھی۔ حضور تشریف لا کر رب کی معرفت کو بھی تمام فرمایا، امتیوں کو بھی تمام معرفت حاصل ہوئی۔ تو اللہ کی معرفت بھی تمام ہوئی تو حضور کے آنے سے، دین اسلام بھی تمام ہوا تو حضور کے آنے سے، علم بھی تمام ہوا تو حضور کے آنے سے، اخلاق بھی تمام ہوئے تو حضور کے آنے سے، عقل بھی پوری ملی تو حضور کے آنے سے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں، فکان الوجود قبل بعثتہ ناقصا، حضور کے تشریف لانے سے پہلے وجود ناقص تھا، ساری کائنات ناتمام تھی، سرکار کے تشریف لانے سے تمام ہوئی۔ فہو مکمل للوجود، سارے موجودات کو مکمل حضور نے فرمایا، سب ناقص تھے، موجودات کو بھی مکمل حضور نے فرمایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے آسمان پہلے سے پورا بنا ہوا ہے، بعد میں تھوڑا بنا کیا؟ حاضرین، سرکار کے تشریف لانے سے پہلے آسمانوں تک شیاطین جا سکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شیطانوں کا آسمان کی طرف جانا بھی بند ہو گیا۔
تو آسمان بھی مضبوط ہو گئے، تمام ہو گئے۔ اب ایک مثال ہے، باقی ساری مخلوقات ایسے ہی ہے۔ تو سرکار کی وجہ سے ساری کائنات تمام ہوئی، حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تیسری بات آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودات ضروریہ کو تمام کیا، محسوسات ضروریہ کو تمام کیا، اور موجودات شرعیہ کو تمام کیا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ صوفیہ کی باتیں ہیں، ان کے عقل کے مطابق ہوتی ہیں، ہماری عقل میں سمجھنے کے لیے دشواری ہوتی ہے۔ تو ہم عام اعتبار سے ان بزرگوں کے تعلیمات، ان کے اصول اور قواعد کے طور پر نہیں، جو بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ سکے اس انداز میں یہ بات اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ موجودات ضروریہ یعنی وہ مخلوقات جن کا دنیا میں ہونا ضروری ہے، وہ مخلوقات جیسے آسمان، زمین، چاند، ستارے، تو موجودات ضروریہ ہیں، یہ محسوس ہوتے ہیں، اور محسوس یعنی انسان کی آنکھوں کو نظر آتے ہیں، اس اعتبار سے موجودات ہیں۔ بعض موجود ہے مگر محسوس نہیں ہے، جیسے فرشتے، جنت، دوزخ، قبر کا ثواب، قبر کا عذاب، جنات موجود ہے، مگر عام لوگوں کو ان کے احساس کے اعتبار سے محسوس نہیں ہوتے، کبھی کبھار محسوس ہو جاتے، جیسے صحابہ کرام کو فرشتے دکھتے تھے کبھی کبھار، عام لوگوں کو بھی بعض اوقات جنات نظر آ جاتے ہیں۔ تو جو مخلوقات عام طور پر نظر نہیں آتے ان کو محسوسات میں شامل فرمایا۔ اب اس کے بعد پھر موجودات شرعیہ۔ موجودات شرعیہ کا مطلب جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت سارے ایسے مسائل اور شرعی احکام ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھے۔ تیمم پہلے نہیں تھا، قربانی کی یہ شکل و صورت جو آج ہم پر لازم ہے پہلے نہیں تھی، اور مسواک اگرچہ کہ پہلے تھی مگر انبیاء کرام کے پاس تھی، امت میں نہیں تھی۔ تو ایسے بہت سارے شرعی احکام ہیں جو پہلے نہیں تھے، وہ موجودات شرعیہ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے موجودات ضروریہ کو بھی پورا کیا، تمام کیا، اور محسوسات ضروریہ کو بھی تمام کیا، اور موجودات شرعیہ کو بھی حضور نے تمام کیا۔ حضور کے تشریف لانے سے کل کائنات تمام ہوئی۔ حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال محض ہے، فَإِنَّهُ كَمَالٌ مَحْضٌ حَتَّى فُضُولَاتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَتْ طَاہِرَةً۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال محض ہے۔ کمال محض کا مطلب مکمل، خالص۔ خالص کا مطلب ہم جس بات سے سمجھ سکتے ہیں میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں۔ آج آپ خالص گھی کہاں ہے بتائیے؟ خالص دودھ، پیور دودھ بتائیے، ڈھونڈ کے رہ جائیں گے، بڑی مشکل سے ملے گا۔ تو اس کو خالص کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال دے کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی جانور، مثال کے طور پر گائے، کھیتی میں رہ کر خالص پتے کھاتی ہو، اور وہ پتے بھی ایسے جو دوائیوں سے اگے ہوئے نہ ہو، جس کو آج کل آرگینک کہتے ہیں، خالص پیداوار، آرگینک سے بنے پودوں کو گائے کھاتی ہو، اور وہ پودے اگانے کے لیے بھی کوئی دوا استعمال نہ کی گئی ہو، اور اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو وہ پودے کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی فرٹیلائزر کے نہ ہوں، قدرتی ہو۔ بیج بھی آج بنے ہوئے ہیں، لوگ بنا رہے ہیں، بیج بنا کے دے رہے ہیں۔ ٹماٹر کے بیج آپ کو ہول سیل ملیں گے، پیاز کے بیج ہول سیل ملیں گے، سب چیزیں آپ کو الگ سے ملیں گے۔ خالص، تو خالص بیج سے بنا خالص پودا، خالص پودے سے پودے کو کھانے والا خالص جانور، اس سے خالص دودھ بغیر کسی مصنوعی کے، نہ مشین لگایا گیا ہو، نہ کچھ اور کیا گیا ہو، نہ انجیکشن دیا گیا ہو، اس سے جو دودھ نکلتا ہے وہ خالص دودھ ہوتا ہے۔ اس سے جو گھی بنتا ہے وہ خالص گھی بنتا ہے۔ تو خالص کس کو کہتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالص، مکمل، خالص کمال ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ذات پاک۔ تو جو نبی خالص ہیں، مکمل ہیں،
اس نبی کا ایک ایک عضو وہ بھی خالص ہوگا، کمال ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک خالص، کیسے؟ حاضرین، آپ بشر، ہم بشر، نبی افضل البشر، لیکن بشر، سرکار کی بشریت یہ ہے کہ پسینہ مبارک سے خوشبو آتی ہے، ہماری بشریت یہ ہے کہ اپنے پسینے سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ سرکار کی بشریت یہ ہے کہ لعاب دہن سے خوشبو آتی ہے، ہمارے تھوک سے ہم خود بچتے ہیں، منہ کی بدبو سے ہم خود بچتے ہیں۔ حضور کی بشریت خالص ہے، کامل ہے، مکمل ذات پاک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے ایک ایک حصے سے نور چمکتا تھا، یہ خالص بشریت ہے۔ اور ہمارے بدن سے بدبو مہکتی ہے، یہ بشریت ہے، وہ خالص بشریت ہے، کامل بشریت ہے۔ ہر شے پیارے آقا، ہر شے میں کامل، ہر صفت میں کامل، ہر جزو بدن میں کامل۔ اس لیے یہ بات جب آپ سمجھے ہیں تو اب میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اب باقی جتنے بڑے بڑے اولیاء علماء کے نام لیں گے آپ، کس کا بھی لے لیجئے نام، اولیاء، اصفیاء، علماء اہل سنت قدیم زمانے کے، سب نے یہی لکھا، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس بارے میں اہل سنت کا۔ اب باقی فرقے آتے رہتے جاتے رہتے، آج پیدا ہوتے 4 سال کے بعد مر جاتے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اہل سنت حضور کے زمانے سے ہے، اب تک ہے، قیامت تک رہے گی۔ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، خالص اہل سنت کے اکابر اولیاء اصفیاء نے لکھا ہے، نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم محض کمال ہے، خالص کمال ہے، اس لیے آپ کے فضولات بھی کامل ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں۔ آپ سمجھے ہوں گے فضولات کس کو کہتے ہیں؟ حاضرین، پیارے آقا علیہ السلام کا بول مبارک، بول مبارک یعنی نبی پاک علیہ السلام۔ اب میں آپ کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ باضابطہ حدیث پاک ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے، ان کی اپنی سند سے لکھا ہے، اور اس کی بہت ساری شروحات میں بھی ہے، مواہب لدنیہ اور بہت ساری کتابوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام تخت پر آرام فرما رہے تھے، ایک روایت میں آتا ہے ایک خاتون صحابیہ، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی آئے اور دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت مبارک کے نیچے آپ کا بول مبارک رکھا ہوا ہے، یعنی پیشاب، سرکار کا بول مبارک رکھا ہوا ہے۔ تو وہ خاتون صحابیہ لے گئی اور پی گئی، آ گئی بعد میں، اور وہ صحابی بھی تھے، ایک جگہ صحابی کا بھی ذکر آتا ہے، تو وہ بھی آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بول کو کہاں رکھا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور محفوظ جگہ رکھا ہے میں نے۔ تو حضور نے فرمایا، انہوں نے کیا کیا وہ ذکر نہیں کیا، مگر انہوں نے عرض کیا حضور میں نے محفوظ جگہ رکھا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا آج کے بعد آپ کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، یعنی انہوں نے بتایا نا میں پی لیا، مگر سرکار فرما رہے ہیں آپ کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ کہیں رکھتے تو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، کیا مانا؟ حضور جانتے ہیں کہ یہ پی لیے ہیں۔ تو حاضرین، حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے جتنے اہل سنت کے اکابر علماء ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں نام لوں تو 500 نام نکلیں گے، سب کے سب نے لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضولات، جو ادب کی زبان میں ہم فضولات کہہ رہے ہیں، یہ فضولات سب کے سب طاہر ہیں، پاک ہے، کیونکہ نبی کی ذات کامل پاک ہے، کمال محض ہے، خالص ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے نکلنے والا پسینہ نورانی، شفا دینے والا خوشبودار، لعاب دہن شفا دینے والا خوشبودار، بول مبارک یہ بھی شفا دینے والا اور کامل طاہر پاک ہے۔ اب عقیدت محبت والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جن کے پاس عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو کے کھروچنے کے کام کرتے ہیں، ارے نعوذ باللہ استغفر اللہ، مذاق بنا لیتے ہیں۔ حاضرین، جو نبی کی شان کو مذاق بنائے وہ دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، میدان حشر میں، ہر جگہ اس کا مذاق اڑایا جائے گا، یاد رکھیے آپ، ہر جگہ مذاق اڑایا جائے۔ ہم دیکھ رہے جو بے ادبی کر رہا ہے، واقعتاً سب دنیا میں مذاق بن چکے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک تھے مولانا، بولتے ان کو تو کیا کر رہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر۔
مذاق کرتے کرتے خود کا مذاق بن گیا، یہ حال ہو چکا ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، اگر ہم کو تو ماشاءاللہ محبت ہے، عقیدت ہے، بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا شکر مانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت دی کہ سرکار کی شان و عظمت سننے کے بعد دل میں کوئی وسوسے نہیں آتے۔ لیکن پھر بھی جن کو وسوسے آتے ہیں میں ان کو بتا دینا چاہوں گا دنیا کی باتیں سمجھا کر۔ آج کل لوگ لاجک پہ عمل کرتے ہیں، لاجک کو چاہتے ہیں، چلیے آپ کی لاجک سے ہی سمجھ لیتے ہیں، آپ شریعت کو نہیں مانتے، حدیث پاک کو برا کہتے ہیں، یا حدیث شریف ہے تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ آپ کی اپنی لاجک کے حساب سے دیکھیے، آپ لاجک کے اعتبار سے دیکھیے، بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے، یہ کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی پرانی بات ہے، ہمارے اکابر بزرگوں نے ہم کو یہ بھی سمجھایا ہے۔ اکابر بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک پتا درخت کا، مان لیجئے کہ شہتوت درخت کا پتا جس سے شہتوت بنتا ہے، وہ پتا بکری کھاتی ہے تو غلاظت بنتی ہے، وہی پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے، اور وہی پتا اگر ہرن کھا لے تو خوشبودار مسک کی ہڈی بنتی ہے، دنیا کی سب سے بہترین خوشبو مسک بنتی ہے۔ ایک پتا ہے مگر پیٹ بدل رہا ہے تو اس کی کیفیت بدل رہی ہے، بکری کے پیٹ میں پتا گیا ناپاکی بنی، ریشم کا کیڑا کھایا تو ریشم بنا سب سے اعلیٰ بہترین کوالٹی کا لباس، کپڑا، ریشم دنیا کا سب سے قیمتی۔ وہ کس سے بن رہا ہے؟ ایک کیڑے کا لعاب، اس کا تھوک، تو اس سے اتنا اعلیٰ قیمتی ریشم بن رہا ہے۔ کھایا تھا ایک ہی پتا، بکری بھی پتا کھاتی ہے، ریشم کا کیڑا بھی پتا کھاتا ہے، ہرن بھی پتا کھاتی ہے، مگر ہرن سے خوشبودار بہترین خوشبو مسک کی ہڈی بنتی ہے۔ تو حاضرین کیا پتا چلا؟ جس کا باطن جتنا پاک ہوتا ہے اس سے نکلنے والی شے اتنی پاک ہوتی ہے۔ تو ریشم کے کیڑے سے ریشم اور ہرن سے ہڈی خوشبودار بنتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا ہے، ساری کائنات میں سب سے بہترین ذات اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے، جسم پاک سے نکلنے والی ہر شے پاک ہے، ہر شے پاک ہے، یہاں تک کہ آپ کے فضولات مبارکہ بھی پاک ہے۔ اسی لیے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے، بعد میں حضور کی شان یہ دیکھ کر سمجھتی تھی کہ حضور کے فضولات کیسے کامل ہوں گے، تو جب میں بعد میں اس مقام پر جاتی تو وہاں خوشبو کے سوا کچھ نہیں پاتی۔ حضور ضرورت کے لیے بھی تشریف لے جاتے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمین سرکار کے فضولات مبارکہ کو حلوائے بے دودھ کی طرح نگل جاتی، آثار بھی باقی نہیں رہتے مگر خوشبو وہاں پہ مہکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہے ہیں کیونکہ سرکار کامل مکمل محض ہے، خالص ہے، خالص نور، جو انسانی لباس بشری لباس پہن کر تشریف لائے ہیں، تو آپ کے جسم پاک سے نکلنے والی ہر شے پاک ہے، خالص ہے، شفا دینے والی۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔